آپ نے قدرت کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ قدرت جب اپنا فیصلہ کرتی ہے تو بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ کرنے پر آتے ہیں اور جب اپنے نظارے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پوری دنیا صرف تماشا دیکھ سکتی ہے، اس میں کچھ کر نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کہ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں ایک خطرناک ترین آگ لگی پڑی ہے، جس کو لگ بھگ 6 دن ہو چکے ہیں، اور اس 6 دن کی آگ نے پورا شہر جلا کر رکھ دیا ہے، پورا شہر جلا کر رکھ دیا ہے۔ اور حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کر کہ 5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، علاقوں چھوڑ چکے ہیں، اور $135 بلین کی رقم کا نقصان ہو چکا ہے، اور ساری مشینری فیل نظر آتی ہے، سارے بھاگ دوڑ فیل نظر آ رہی ہے، اور آگ کسی صورت قابو پانے کو تیار نہیں۔ یہ ہو رہا ہے، اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑے پھر رہے ہیں، اور بربادی کی نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے پیسوں سے بنائے ہوئے گھروں کو جلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی اور ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے اس بربادی پر خوشی منا رہے ہیں، اور ان کی خوشی منانے کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو تباہی اسرائیل نے برپا کری ہے اور ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے گھروں کو اجاڑا ہے، اس گھروں کے اجاڑنے میں جو اسرائیل نے ظلم کرا ہے، اس ظلم کے اندر وہاں کے کچھ شہری شریک تھے، اور کچھ ایسے لوگ سیلیبریٹیز جن کے گھر جل گئے ہیں، ان لوگوں کے ٹویٹ اسرائیل کے فیور میں آئے تھے۔ اسی بنا پر ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غزہ پر خوش ہوئے تھے، ہم لاس اینجلس پر خوشی منا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر یہ احساس کرا دیں کہ تم دوسروں کے گھر پر خوشی منا رہے تھے، تمہارے گھر جب جل رہے ہیں، اب تم اس احساس سے گزر رہے ہو کہ جب گھر کسی کا اجڑتا ہے تب ہمیں احساس کیا ہوتا ہے، تب اس کی فیلنگ اور جذبات کیا ہوتے ہیں۔ یہ سبق تو اللہ تعالیٰ انہیں سکھا دیں گے، قدرت انہیں سکھا دے گی۔ ایک جگہ عمومی طور پر فساد ہوتا ہے اور آفت آتی ہے، اس میں اچھے اور برے لوگ سب پس جاتے ہیں۔ مسجدیں بھی جل رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں اچھے برے لوگ ہوں گے دونوں، وہ بھی جل رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو کہ لاس اینجلس شہر کے اندر غزہ کے فیور میں مارچ نہیں نکلا ہے، غزہ کے فیور میں لاس اینجلس کے اندر بھی مارچ نکالا گیا ہے، اسرائیل کی مخالفت میں لاس اینجلس میں مارچ نکالا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو تھوڑی بھی سمجھ ہوگی تو میں امید کروں گا یہ کہ آپ بربادی پر خوشی نہیں منائیں گے۔ ایک آدمی برباد ہو رہا ہے، اجڑ رہا ہے، عرش سے فرش پر آ رہا ہے، روڈ پر آ رہا ہے، بے گھر ہو رہا ہے، اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی بربادی پر خوشی منائیں، صرف اسی بنا پر کہ اس نے آپ کی بربادی پر خوشی منائی تھی۔ جب اس نے غلط کام کرا تھا اور آپ نے بھی غلط کام کر لیا ہے تو اب آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ میرے دوستو، انسانیت کے ناطے اسلام میں تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی برباد ہو رہا ہے، اجل رہا ہے، آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، اس کی اس آفت میں، اس بربادی میں خوشی منائے۔ بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب ایسی کوئی آفت میں کسی کو مبتلا دیکھیں تو آپ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کو اس آفت سے بچائے گا۔ آج بربادی میں لاس اینجلس پورا شہر جل گیا، اس میں لوگ تباہ برباد ہو گئے، اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو جس کو میسج دینا تھا اس کو میسج مل گیا، جو سپر پاور دنیا کے سمجھتا تھا اپنے آپ کو، آج بالکل زیرو پاور پر وہ کھڑا ہے، روڈ پر کھڑا ہے بالکل، اور باہر ملک اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا فیور کر رہے ہیں، اور اس کی آگ بجھانے کے لیے کوششیں جستجو کر رہے ہیں، اپنے فائٹر پلین بھیج رہے ہیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مصیبت عام ہو رہی ہے اس ملک کے اندر یہ ختم ہو اور لوگوں کے گھر اجڑنے بند ہو، لیکن ہمارا کام خوشی منانے کا نہیں ہے۔ اس آفت کو دیکھ کر ہمارا کام یہ دعا پڑھنے کا ہے اور اپنے آپ کو اس آفت سے بچانے کا ہے۔ تو میرے بھائیو، گزارش ہے کہ آپ خوشی منانا بند کر دیں۔